وہ موضوع ہے آج کے مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ مسلمان دین سے دور کیوں؟ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ ہم یہی بتائیں گے کہ دن بدن ہم دین سے دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دوستو اور بھائیوں، ابھی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایمان کیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ پتہ چلتا ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، یعنی مرتے دم تک جو ہے کہ دین کی حفاظت کرنا ہے، اسلام کی حفاظت مرتے دم تک ہے، موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ آج کے مسلمان دین سے دور کیوں ہے۔ موضوع ہے دین سے دور۔ جب دین کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی سب چیزیں آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دین ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دین سے دور، تو اس کا مطلب ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان نماز سے دور ہے۔ آج کے مسلمان رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے ہیں، روزے سے دور ہیں، مال ہونے کے باوجود صدقات و خیرات نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے دین سے دور۔ آج کے مسلمان پیسے کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں، اس لیے دین سے دور۔ یہ ساری چیزیں دین ہے، لیکن یہ دین کی بنیاد ہے۔ ہماری شریعت اگر دیکھا جائے تو ہماری شریعت صرف ہمیں نماز کا طریقہ نہیں بتاتی ہے، ہماری شریعت صرف ہمیں روزہ کا طریقہ نہیں سکھاتی ہے، ہماری شریعت صرف ہمیں زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا طریقہ صرف نہیں سکھاتی ہے، ہماری شریعت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری شریعت جو ہے وہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہے دین۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی دین نہیں ہے۔ قدم قدم پہ جتنی بھی ساری چیزیں دین سے ریلیٹڈ آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں دین میں داخل ہیں۔ حضرات گرامی، یہی نہیں، آپ اور تھوڑا آگے آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ ابھی میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی تلاوت کی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو اتمام کر دیا، پورا کر دیا، اور میں دین کے معاملے میں راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ دین کو میں نے مکمل کر دیا، یعنی میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور جو ہے کہ ایمان کی حیثیت سے میں خوش ہو گیا، دین کی حیثیت سے میں جو ہے کہ خوش ہو گیا۔
تو اس آیت سے تو یہی کہ اتمام نعمت، یعنی یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے. دیکھیے اتمام نعمت یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. ہر چیز آپ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کے اندر اگر اللہ خوش ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے. تو اتمام نعمت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اس دین کی اہمیت، یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے. ایمان کی اہمیت اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ اور آگے آئیے، پتہ چلے گا کہ یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے. ایمان کی اہمیت اگر دیکھنا ہے، ابھی ہم بتائیں گے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے. ایک حدیث کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، صحابہ کرام بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، تم اللہ سے شرم کرو، اللہ سے شرماؤ. اللہ سے شرم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے شرم کرو، اللہ سے شرماؤ جیسا اسے شرمانا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے تو ہم لوگ شرم کرتے ہیں، کیسے شرم کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم کرو اللہ سے. آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دین کے اوپر اگر چلتے ہیں، کوئی اور چیز کر رہے ہیں تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ لوگ ہنسیں گے. لوگ جو ہے کہ لوگوں سے شرم کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے. آج ہمیں دنیا والوں سے شرم ہے، آج ہمیں لوگوں سے شرم ہے. ہمیں یہ فکر نہیں ہے، اس چیز کی شرم نہیں ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اللہ پوچھے گا دنیا کے بارے میں، کیا کیا تو نے؟ اس وقت اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس وقت ہمیں شرمانا ہے کہ نہیں، اس چیز کے بارے میں شرم کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اس بارے میں تم شرم کرو کہ اس وقت تم کیا جواب دو گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے کہ شرم کرو اللہ سے. یعنی دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس عمل میں ریاکاری نہ ہو، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. اس چیز پہ ہم شرم کریں میرے بھائی. یہی نہیں، اس دین کی اہمیت اگر آپ کو جاننا ہے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے. کفار جو ہے کہ مشرکین نے انہیں گرفتار کر لیا اور بیڑیوں یعنی پیروں میں بیڑیاں لگا دی، ہاتھ بھی باندھ دیے، اور صرف باندھے ہی نہیں، سامنے میں ان کی ماں کو بھی باندھ دیا گیا تھا، برہنہ کر کے باندھ دیا گیا تھا. اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ عمار تو دین سے پھر جا، اسلام سے پھر جا، ورنہ ہم تیری ماں کو ننگا کر دیں گے. ایک ایک کر کے لباس اتارتے چلے گئے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ انکار کرتا چلا گیا، لیکن دین کا سودا نہیں کیا تھا میرے بھائی. اپنی آنکھوں کے سامنے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو شرمناک طریقے سے شہید ہوتے ہوئے دیکھ لینا گوارا کر لیا، لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا میرے بھائی. اس دین کی اہمیت اگر آپ کو جاننا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیں کہ دین کیا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا تھا، گرم پتھر ان کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا. صرف یہی نہیں، مکہ کے کفار جو ہے کہ ان کے پیچھے اپنے بچوں کو لگا دیا کرتے تھے، بچے انہیں دوڑاتے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے دوڑتے تھے اور اللہ احد کے نعرے لگاتے تھے. یہ اسلام کی اہمیت اگر جاننا ہے تو ان صحابہ کرام کو یاد کر لینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی تعریف کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے، مال اکٹھا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان، سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ جب آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا میرے بھائی نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دین کو میرے مال کی ضرورت پڑی ہے، آج اسلام کو میرے پیسے کی ضرورت پڑی ہے، آج میرے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ میں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ دین کی کیفیت جاننا ہے میرے بھائی تو ان صحابہ کرام سے جانیں کہ دین کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم مسلمان دین سے دور ہیں۔ کیوں دور ہیں؟ پتہ ہے آج کے مسلمان دین سے دور اس لیے ہیں کہ ہم علم سے دور ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اس چیز کے بارے میں ہم نہیں جان رہے ہیں، اس لیے آج کے مسلمان دین سے دور ہیں۔ بڑی بات ہے یہ کہ دنیا کے بارے میں ہم بہت سارے نالج رکھتے ہیں، بہت ساری جانکاریاں رکھتے ہیں، دنیا کے مسئلے میں، سیاست کے مسئلے میں، ہر چیز میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن دین کے بارے میں 5 صحابی کا نام کسی سے پوچھ لیا جائے الا ماشاءاللہ، سوائے کوئی بتا دے، 10 نبیوں کا 5 نبیوں کا نام پوچھ لیا جائے، لیکن یہی دنیا کے معاملے میں کسی لیڈر کا نام، کسی ایکٹر کا نام ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ پتہ ہے میرے بھائی، لیکن دین کے معاملے میں اتنا پیچھے ہم لوگ ہیں، دین کا علم نہیں ہے، اس لیے مسلمان دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین سے دور ہیں۔ کیوں؟ دین کا علم نہیں ہے۔ دین کا علم ہونا یہ بڑی ضروری ہے۔ جب تک دین کا علم ہمیں نہیں ہوگا ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو ضروری ہے کہ ہم دین کا علم رکھیں۔ ذرا دیکھیے صحابہ کرام کس طرح دین کا علم سیکھتے تھے اور کیسے لالچ رکھتے تھے میرے بھائی جنت کی۔ ذرا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بڑی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کھجور کا باغ ہے اور میں اس باغ کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں، باؤنڈری کرنا چاہتا ہوں، لیکن رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ یہ ہے کہ میرے پڑوسی ہیں، ان کا ایک تو کھجور کا پیڑ ہے جو میرے احاطے کے دیوار کے بیچوں بیچ میں آ رہا ہے، میں ان سے خریدنے کی بات کر رہا ہوں، وہ بیچنے کو تیار نہیں ہے، میں منہ مانگا پیسہ دینے کے لیے بول رہا ہوں لیکن وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا جس کا پیڑ تھا، کہا کہ آپ جو ہے کہ یہ پیڑ انہیں بیچ دیں۔ کہا کہ ہم بیچ نہیں سکتے ہیں، دینے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ یہ پیڑ آپ دے دیں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں تمہارے لیے ایسے ہی کئی پیڑ دیکھوں گا، میں کئی پیڑ دیکھ رہا ہوں، اگر تم دے دو گے تو۔ پھر بھی دینے سے انکار۔ بغل میں ایک صحابی نام ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ سن لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کئی پیڑ کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اس آدمی کو جو پیڑ دینے سے انکار کر رہا تھا کنارے میں لے کے چلے گئے، کہا میرے بھائی یہ جو آپ کا پیڑ ہے یہ پیڑ مجھے تم بیچ دو، وہ جو کھجور کا باغ ہے نا میرا، میں وہ تمہیں دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں یہ پیڑ مجھے دے دو۔ کہا کہ میں دے دیا۔ لینے کے بعد وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پیڑ کو خرید لیا ہے اس آدمی سے، اور میں یہ پیڑ اب میں اس صحابی کو وقف کر رہا ہوں جن کے دیوار کے بیچوں بیچ میں یہ پیڑ آ رہا تھا، میں اسے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو دہدہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے ایسے کئی پیڑ کھجور کے دیکھ رہا ہوں جنت میں۔ ایسے صحابہ کرام تھے میرے بھائی، جب جنت کی بات آ جائے اور صحابی پیچھے رہ جائے یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے میرے بھائی کہ صحابہ کرام پیچھے رہ جائے، جنت کی بات ہو، دین کی بات ہو، اسلام کی بات ہو اور صحابہ کرام پیچھے رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج
ہم دین کے اوپر چلتے ہیں. ہم آج ہماری ترقی جو ہے کہ وہ دین، اگر ہم ترقی کر رہے ہیں تو دین جو ہے کہ رکاوٹیں نظر آتا ہے. ہماری ترقی کے راستے میں دین رکاوٹ نظر آتا ہے ہمیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین کے اوپر چلیں گے تو یہ کام نہیں کر پائیں گے، دین کے اوپر چلیں گے تو فلاں کام ہم سے نہیں ہوگا، دین کے اوپر چلیں گے تو ہم سے یہ چھوٹ جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہیں. میرے بھائی، اسلام ہماری خواہشات کو نہیں مارتا ہے. بہت پوائنٹ والی بات بتا رہا ہوں کہ اسلام ہماری خواہشات کو نہیں مارتا ہے. اسلام ہماری خواہشات کا صحیح استعمال بتاتا ہے. ہماری خواہشات کو مارتا نہیں ہے، صحیح ٹریک پہ لے کے جاتا ہے. اسلام آپ دیکھ لیجئے، اسلام میں جتنی بھی چیزیں حرام ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الٹرنیٹ ضرور لایا ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے، اسلام میں سود حرام ہے، حرام کمائی کے راستے منع ہیں، لیکن اسلام میں منافع، تجارت حرام نہیں ہے. تجارت کرو، فائدہ کماؤ، منافع کماؤ، کوئی لیمٹ نہیں ہے. ذرا سوچئے، الٹرنیٹ ہے. حرام سودی کاروبار کر رہے ہیں، فائدہ آپ کو اس میں ہو رہا ہے، لیکن وہ حرام ہے. اسی کا الٹرنیٹ اسلام میں لایا، تجارت کرو اور منافع کماؤ، تم جتنا کمانا چاہتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کرو. ایک صحیح ٹریک اسلام نے ہمیں دیا. آپ دیکھیے، اسلام نے زنا حرام کیا ہے، ناجائز رشتہ رکھنا اسلام میں حرام ہے، لیکن اسلام جو ہے کہ اس کا الٹرنیٹ لاتا ہے. ناجائز رشتہ حرام، زنا حرام، ناجائز رشتہ رکھنا حرام، لیکن اسلام نے اس کا الٹرنیٹ لایا. نکاح کر لو، ضروری ہے تو نکاح کر لو، شادی کر لو، اس کا الٹرنیٹ لایا. تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے اسلام کے اندر، جو بھی چیزیں حرام ہے، اس کا الٹرنیٹ اللہ نے دیا ہے ہمیں، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. یہی نہیں، اب اور آگے آئیے. اسلام میں کوئی بھی عبادت زبردستی نہیں ہے کہ نماز ہر وقت تم پڑھو، ہر دن روزہ رکھتے جاؤ، رات رات بھر تم تہجد پڑھو. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی بھی عبادت میں زور زبردستی نہیں ہے. اس کی مثال ذرا اس طرح سمجھیے. مکہ میں ایک صحابی جن کا نام ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. نہیں، مکہ میں جو تھے ان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ان کا ایک بڑا اچھا دوست تھا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ میں رہتے تھے. مدینہ میں انصاری صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. غور سے سنیے گا اس حدیث کو جاننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی عبادت زور زبردستی نہیں ہے. ذرا دیکھیے، دوست سے ملنے کے لیے ایک دوست مکہ سے چل کر مدینہ آتے ہیں، دوست سے ملاقات ہوتی ہے، دوست کے گھر پہنچتے ہیں. دوست سے ملاقات نہیں، دوست کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے. اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ چیز دھیان میں رکھیں گے. ان کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے. دیکھتے بال بڑا گندا ہے ان کی بیوی کا، کپڑے میلے کچیلے پہنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ کہا کہ میں کن کے لیے سجوں، میں کن کے لیے سوروں، میں کن کے لیے خوبصورت لباس پہنوں. میرا شوہر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ وہ دن بھر جو ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، رات بھر جو ہے کہ تہجد پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. ان کو میرے لیے ٹائم ہے ہی کہاں؟ میں کن کے لیے سجوں، کن کے لیے خوبصورت بنوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے بات کیا ہے، بیٹھ گئے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزہ رکھ رہے تھے. گھر آئے، ناشتہ لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ساتھ میں کرو گے تب ہم کریں گے. کہا کہ میں روزہ سے ہوں. کہا کون سا روزہ؟ کہا نفلی روزہ رکھ رہا ہوں. کہا کہ نہیں، آپ توڑ دو گے روزہ تب ناشتہ کروں گا، ورنہ نہیں. دوستی کی بات تھی، نفلی روزہ توڑنے پہ مجبور، روزہ توڑ دیا. کھانا دوپہر کا کھانا بھی کھایا، رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے، تہجد کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے کلوز فرینڈ تھے روک لیا. کہا کہ نہیں، ابھی کا ہے، ابھی رک جائیے، کھانا وانا کھا لیتے ہیں،
سو لیتے ہیں کچھ دیر، اس کے بعد تہجد پڑھیں گے۔ کہا کہ نہیں میں پہلے سے پڑھتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آج میں آیا ہوں، آج پڑھنے نہیں دوں گا۔ نہیں پڑھنے دیا۔ رات کے آخری حصے میں دونوں نے تہجد پڑھا۔ تہجد پڑھنے کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی سے دونوں نے ملاقات کیا اور شکایت کرتے ہیں وہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی اللہ کے نبی سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، مکہ سے چل کر میرے پاس آیا ہے، لیکن ایک جو ہے کہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کل میرا روزہ بھی توڑوا دیا، رات میں عبادت بھی نہیں کرنے دیا، وجہ کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب فرماتے ہیں اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ اِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ اِنَّا لِجَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بال بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ صرف نماز پڑھو تو پڑھتے چلے جاؤ، روزہ رکھو تو روزہ رکھتے چلے جاؤ، بلکہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، سونا بھی ہے، ٹائم دینا بھی ہے گھر میں تمہیں، ہر وقت نماز، ہر وقت روزہ، یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی ہے۔ اتنی بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں بتاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اسلام کے اندر کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل آپ کر لیں، زور زبردستی نہیں ہے میرے بھائی، کسی بھی عمل میں زور زبردستی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ نے کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، ضروری نہیں کہ اپنا جو ہے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ تو کوئی بھی عمل جو ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، یہ بات جان لیں۔ اسی طریقے سے اور آگے آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے مسلمان جو ہے وہ دین سے کیوں ہیں، دین سے دور کیوں ہیں۔ دین سے دور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے کہ علم نہیں رکھ رہے ہیں اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، ایمان کو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنا ہے، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرتے دم تک اس دین کی حفاظت کرنی ہے میرے بھائی۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، سب سے بڑی نعمت ہے یہ اگر دیکھا جائے تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت جو ہے کہ پیر اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت، زمین اللہ کی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اتمام نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا، دین جیسی دولت ہمیں دے دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ دین جب صحابہ کرام کو مل گیا تو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اس دین کے لیے جو ہے اپنے بچوں کو قربان کر دیے، اس دین کے خاطر صحابہ کرام نے اپنا مال و دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اس دین کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دینا گوارا کر لیا، لیکن دین کا سودا نہیں کیا، اس دین کے خاطر مال و دولت کو جو ہے وہ قربان کر دیا، لیکن دین کا سودا نہیں کیا میرے بھائی۔ حدیث ذرا اس طرح دیکھیے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہے، مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کیا، ذرا دیکھیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایماندار، جب اسلام قبول کرنا چاہا تو مکہ کے کفار و مشرکین نے ان کو روک لیا، نماز پڑھنے سے منع کرنے لگے، مدینہ جانے سے منع کرنے لگے۔ ایک دن صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہ تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ یہاں سے اب ہم چلے جائیں گے، اپنا سارا مال و دولت لیا اور مکہ سے مدینہ جانے لگے۔ مکہ کے کفار و مشرکین کو جب پتہ چلا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے سب سارا مال و دولت لے کے جا رہے ہیں، کفار و مشرکین آگے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں اپنے نبی کے شہر جا رہا
रहा हूँ, इबादत करने से रुकावटें आ रही है, तुम लोग इबादतें नहीं करने दे रहे हो, मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। कहा कि ये सारा मालो दौलत लेके जाने नहीं देंगे, तिजारत हमारे साथ किया, माल हमसे बेचे, पैसा हमसे कमाया, आज सारा मालो दौलत लेके तुम मदीना जा रहे हो, हम जाने नहीं देंगे। एक रास्ता है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, रास्ता ये है कि सारा मालो दौलत तुम्हें यही छोड़ना पड़ेगा, जाना है अकेले चले जाओ, तब तुम जाओ। इतना सुनना था कि एक रास्ता है, तुम अकेले चले जाओ। अल्लाह की कसम, जितने भी मालो दौलत थे सब वहीं पे छोड़ दिया, फौरन पीछे मुड़ते हैं और जाने लगते हैं, कहते हैं माल मुबारक हो, मुझे माल नहीं चाहिए, रसूल की मोहब्बत मिल जाए, दीन मिल गया, यही बहुत बड़ी चीज है। इतना सुनना था, इतना कहना था। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे बारे में आयत करीमा नाज़िल कर दी। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं, जब दीन की बात आ जाए, अल्लाह की रज़ा की बात आ जाए, तो अपना सारा मालो दौलत, सारा मालो दौलत जो है कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते हैं और चल देते हैं। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना की ओर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आ जाती है कि सुहैब रूमी आ रहे हैं मदीना की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिक़बाल में हैं, रास्ते में खड़े हैं, सहाबाए किराम पीछे खड़े हैं, इस्तिक़बाल में खड़े हैं, पानी का प्याला लिए हुए हैं सब कि सुहैब रूमी आ रहे हैं, थके हुए होंगे, पानी पिलाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती है सुहैब रूमी के पास, दौड़ के जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते नहीं थे ज्यादातर, लेकिन सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दौड़ के जाते हैं, गले लगाते हैं, कहते हैं सुहैब, अल्लाह की कसम तूने बड़ा प्यारा सौदा किया है, दुनिया के बदले दीन को तूने खरीद लिया। ए सुहैब, अल्लाह की कसम माल के बदले तूने इस्लाम को खरीद लिया है, बड़ा प्यारा सौदा किया है। ए सुहैब, अल्लाह तुझसे राजी हो गया। ए सुहैब, मैं तुमसे राजी हूँ, ये तमाम तुम्हारे साथी तुमसे राजी है, अल्लाह की कसम। ए सुहैब, अल्लाह भी तुमसे राजी है। ये सुहैब रज़ी अल्लाह तआला, सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे मेरे भाई, जिन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम की नेमत जब जान लिया, दीन की नेमत की अहमियत को जब पता उन्हें चला, तो उन्होंने सारा मालो दौलत जो है कि कुर्बान कर दिया अल्लाह के रास्ते में, लेकिन दीन का सौदा नहीं किया मेरे भाई, ईमान का सौदा नहीं किया। ये सहाबाए किराम थे मेरे भाई। यही नहीं, आप तारीख उठा के देखेंगे, आप इस्लाम की तारीख आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सहाबाए किराम की हालत क्या थी, कैसे कैसे सहाबी गुजरे हैं कि जब दीन की बात आ जाती थी तो दीन के ऊपर डटे रहते थे, लेकिन दीन का सौदा ये गवारा नहीं। बस एक चीज़ कह के ख़त्म करूँगा कि दीन की अहमियत क्या है, दीन की अहमियत, इस्लाम की अहमियत, ईमान की अहमियत क्या है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद उनका एक पैर एक ऊँट से, दूसरा पैर दूसरे ऊँट से बांध दिया। कहा कि सुमैया दीन से फिर जा। कहा कि नहीं फिर सकती। कहा एक ऊँट को मशरिक, एक ऊँट को जो है कि मशरिक की तरफ, दूसरे ऊँट को मगरिब की तरफ दौड़ाऊंगा, दीन से फिर जा। अल्लाह अकबर। कहा कि नहीं फिर सकती, इनकार करती चली गई कुफार और मुशरिकीन, सवाल पे सवाल, लेकिन एक का भी जो है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहा कि जो करना है कर ले, लेकिन दीन से नहीं फिर सकती मैं। अल्लाह अकबर। वैसे ही वो शहीद होना का वादा कर लिया, लेकिन इस्लाम को उन्होंने नहीं छोड़ा मेरे भाई। दीन की अहमियत आप ज़रा देखिए कि दीन की अहमियत क्या है। तो कहने का माना ये है कि आज के मुसलमान दीन से दूर क्यों हैं? दीन से दूर इस वजह से हैं कि आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से हम दिन ब दिन दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हम अपने घर में दीनी माहौल पैदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन जो है कि दूर चले जा रहे हैं, दिन ब दिन दीन से दूर, इस्लाम से दूर हम इसलिए भी हो रहे हैं कि घर में दीनी माहौल नहीं कर रहे हैं। तो ज़रूरी इस बात की है कि हमें दीनी उलूम हासिल करना बड़ी ज़रूरी है।
دینی باتیں سیکھنا، دین کا نالج رکھنا، یہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، تب جانیے کہ آپ بھی کامیاب، آپ کے بچے بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں کو ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ ہمارے معاشرے میں جو بھی نوجوان شادی کے عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تو ان کے لیے کہیں سے دیندار لڑکی کا رشتہ بھیج دے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں جو بھی بہن بیٹیاں شادی کے عمر کو پہنچ چکی ہیں، اللہ تو ان کے لیے کہیں سے دیندار لڑکے کا رشتہ بھیج دے۔ اللہ ہم تمام